بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے اچھی تربیت ابا جی کر کے جاتے ہیں، ہر جمعے اپنے والدین کی قبر پر جاتے ہیں، 15 سال ہو گئے لیکن بچہ کسی جمعے ناغہ نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف ایسا بچہ چھوڑ کے چلے گئے کہ تربیت ہی نہیں کی، لالچی بنا دیا بس، اور وہ 15 سال سے قبر پر نہیں آیا، ایصال ثواب نہیں آیا۔ سوچیں والد کو قبر میں کس اولاد پہ رشک ہو رہا ہوگا، کس اولاد پہ ناز ہو رہا ہوگا، وہ اولاد جو ہر جمعے آ کے سلام کر کے جاتی ہے۔ تو والد مر کے ختم نہیں ہو جاتے، قبر پہ جب بچہ جاتا ہے تو رشتہ دار کے آنے پر والد خوش ہوتا ہے۔ زکاتیں اگر آپ نے ادا کر دی ہیں اچھی بات ہے، نہیں کی ہیں تو مرنے سے پہلے ادا کریں، اور اس کا ایسا واضح حساب ہونا چاہیے، اور اپنے کسی قریبی کو وصیت کر کے جائیں کہ اگر میں مر جاؤں اچانک سے، موت کا پتہ نہیں ہوتا، تو فلاں جگہ پہ میری زکات کا حساب لکھا ہوا ہے، میری تدفین سے پہلے وہ زکات ادا کر دینا۔ یہ وصیت کرنا ضروری ہے، ورنہ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ مر جاتا ہے انسان، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انتقال ہوا اور بچے زکات کا حساب لے کے بیٹھے ہوں کہ ابا جی کی کتنی زکات ہے، تدفین سے پہلے کر لیں؟ نہیں، ابا جی کی جائیداد کے حوالے سے سب کو خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا مال کس کو ملنا ہے، وہ والی دکان پہ بھائی بیٹھتا ہے لیکن مجھے سوچنا ہے کہ مجھے اس میں سے کتنا حصہ ملے گا۔ سب نفسا نفسی میں اپنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہاں، نیک اولاد اگر چھوڑی ہوگی، اس کی تربیت کی ہوگی، تو وہ مرنے کے بعد ابا کے بارے میں سوچے گا، یار ابا کی تو 15 سال کی زکات بھی نہیں دی ہوئی ہے، اب حساب کر لیتے ہیں، ابا جی نے تو نہیں کیا، ہم کر لیتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں، ابا جی نے تو 15 سال سے روزے بھی نہیں رکھے ہوئے تھے۔ نیک اولاد چھوڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ہم کو بعض اوقات اپنی بچوں کے دنیاوی مستقبل کی اتنی فکر ہوتی ہے، ایک دفعہ مر کے دیکھیں پھر پتہ چلے گا دینی اولاد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم نہیں دیں، لیکن بچوں کو دینی اعتبار سے بھی ایسی تربیت کر کے جائیں کہ آپ مر جائیں تو قبر میں آپ رشک کریں کہ میں ایسی اولاد چھوڑ کر گیا ہوں جو میرے مرنے کے بعد میری زکات کا حساب کر رہی ہے، جو میرے مرنے کے بعد میرے روزوں کے فدیوں کا حساب کر رہی ہے۔ صرف جائیداد کے لالچ میں نہیں پڑی ہوئی یہ اولاد، ایسی تربیت نہ کریں، بچوں کو ایسا لالچی نہ بنائیں کہ بچے پھر ساری زندگی بس مال کی ہوس میں ہی لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ابا جی مال کی ہوس میں تھے، وہ مال جمع کرتے کرتے مر گئے، بچوں کو بھی اسی روش پر لگا دیا کہ بچوں بس زندگی کا ایک مقصد ہے مال جمع کرنا ہے۔ ایسے لالچی اولاد تربیت کر کے نہ جائیں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ لالچی اولاد میں چھوڑ کر گیا تھا، یہ تو میرا ہی بیڑا غرق کر رہی ہے، یہ تو نہ میرے فدیہ ادا کر رہی ہے، نہ میری زکاتیں ادا کر رہی ہے، نہ میرا حج بدل کروا رہی ہے، بس اس کو حل میں مزید اور لالچ کی پڑی ہوئی ہے۔ تو اولاد کو توفیق نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ابا جی نے ایسی تربیت ہی نہیں کی ہے، ابا جی نے اپنے ابا جی کا بھی حج بدل نہیں کروایا ہوا، تو اولاد سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اپنے والد کا حج بدل کروائے گی؟ کہ آپ کے اگر کوئی عزیز و اقارب انتقال کر گئے ہیں، وہ روز یہ تمنا کرتے ہوں گے کہ میرا بچہ میری زکات کا حساب کر لے، میں نے نہیں دی تھی زکات، میرا بچہ کر لے زکات کا حساب، میرا بچہ میرے روزوں کے فدیوں کا حساب کر لے، میرا بچہ میری طرف سے حج بدل کروا لے، میرا بچہ روز مجھے ایصال ثواب کرے۔ یا آپ کے والد روز تمنا کرتے ہوں گے، وہ والد جنہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، جنہوں نے آپ کی ہر خواہش کو پورا کیا ہے، آج مر گئے ہیں تو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے۔ لالچی اتنا انسان ہو گیا ہے، اتنا بزی ہو گیا ہے، 5 برانچز انسان نے کھول لی ہیں، ابا جی کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے 10 منٹ نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ مکافات عمل ہوگا، آپ جب مریں گے آپ کی اولاد نے بھی یہی کرنا ہے جو آپ نے اپنے ابا جی کے ساتھ کیا ہے۔ ان کو 5 منٹ روزانہ نہیں ملتے تھے ایصال ثواب کے لیے، آپ بھی تڑپ رہے ہوں گے قبر کے اندر، اولاد ایصال ثواب نہیں کرے گی۔ بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے اچھی تربیت ابا جی کر کے جاتے ہیں، ہر جمعے اپنے والدین کی قبر پر جاتے ہیں، 15 سال ہو گئے لیکن بچہ کسی جمعے ناغہ نہیں کرتا، اور دوسری طرف ایسا بچہ چھوڑ کے چلے گئے کہ تربیت ہی نہیں کی، لالچی بنا دیا بس، اور وہ 15 سال سے قبر پر نہیں آیا، ایصال ثواب نہیں آیا۔ سوچیں والد کو قبر میں کس اولاد پہ رشک ہو رہا ہوگا، کس اولاد پہ ناز ہو رہا ہوگا، وہ اولاد جو ہر جمعے آ کے سلام کر کے جاتی ہے۔ تو والد مر کے ختم نہیں ہو جاتے، قبر پہ جب بچہ جاتا ہے تو رشتہ دار کے آنے پر والد خوش ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں آپ اپنے والد کے پاس جاتے ہیں، ابا جی کیسے خوش ہوتے ہیں، قبر کا بھی سیم ویسا ہی معاملہ ہے۔ رشتہ دار جب جاتا ہے، جتنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اتنی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔